بدر ایک علاقے کا نام ہے، بدر ایک میدان کا نام ہے. وہاں ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہی بدر پڑا. وہاں آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ کر لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت بدر تک پہنچے ہوئے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی علاقے میں اور یہ کفار و مشرکین بھی اسی علاقے میں آ گئے. اب مقابلہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو لو اور ان کے ساتھ جنگ کرو. اب جب مولا فرما دے جنگ کرنے کے لیے تو پھر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر آئے تھے تو سچویشن کیا تھی، حالات کیسے تھے؟ ایسے حالات تھے کہ پورے 313 صحابہ کے اندر مشکل سے چند تلواریں تھیں، 7-8 گھوڑے تھے، 1-2 سواریاں تھیں، بس باقی سب پاپیادہ پیدل تھے. اکثر کے پاس تلواریں نہیں، اکثر کے پاس جو تلواریں ہیں، کچھ کے پاس جو تلواریں ہیں وہ ایسی ہیں کہ سبزی بھی نہیں کاٹی جاتی، کند ہو چکی تھی، زنگ لگی ہوئی ہیں. تو بہرحال ان کی مفلسی کا زمانہ تھا، غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اب دیکھیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب تھے تو وہ علاقہ ریت کا تھا. حضور جس جگہ رکے تھے وہ پوری ریت کی زمین، اور ریت کی زمین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، پاؤں اندر دھسنے لگتے ہیں. صحابہ کو ریتیلی زمین ملی اور مشرکین جہاں پڑاؤ کیے وہ مٹی کی زمین تھی، مٹی ہے تو مٹی پر پاؤں جمتے ہیں. تو اس بات کی خوشی پہ وہ ناچ رہے تھے، کل جب جنگ ہوگی تو ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، چل ہی نہیں پائیں گے میدان میں، اور مشرکین پورے میدان میں جمے رہیں گے مٹی کی. اب بہت ساری چیزیں انہی کی حمایت میں نظر آتی ہیں، حالات ایسے لگتے ہیں کہ ساری فتح ان کی ہوگی. وقت سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے، جب طاغوتی طاقتیں سامنے آتی ہیں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سارا اب ان کے ہی پاس ہے، ہمارا کیا ہونے والا ہے. اب میں آپ کو مقابلے کے اعتبار سے بتاؤں، ادھر 313 نہتے ہیں، ساز و سامان نہیں، سواریاں نہیں، بدلے میں مقابل میں 1000 سے زیادہ، سب کے سب ہتھیار سے لیس، ٹرینڈ پہلوان ان کے پاس، ہاتھی گھوڑے اونٹ سواریاں ان کے پاس، بلکہ ان کے کھانے کے لیے پورے اونٹ ذبح ہو رہے تھے رات کو. اور جب کھانا ان کا پکتا تھا رات بھر طبلے بجاتے تھے، رقص کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، کیونکہ جیت کا اور فتح کا غرور ایسا تھا، سب کچھ تو ان کے پاس تھا. اب صحابہ جو دیکھ رہے تھے تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے نا کہ سامنے بڑی طاقت کو دیکھ کر کے کیا محسوس کریں گے آپ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنگ فرض ہو گئی؟ حضور نے فرمایا ہاں. اب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا اور سب کو جمع کیا. رات کو ایک خطبہ دیا حضور نے. خطبے میں کیا فرماتے ہیں، یہ کل جنگ ہونے والی ہے، اس سے پہلے رات کو خطبہ دیتے مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یہاں تک تو تم میرے ساتھ آئے، اب حالات ایسے ہیں کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے سامنے، ہتھیار